وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلکۃ۔ مصنف نے گفتگو یہاں پر پہنچائی تھی کہ یہ جو اللہ کے رسول کی روایات میں اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں غیبت کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کو تشبیہ دی ہے سورج کے ساتھ، کہ وہ سورج جو بادلوں کے پیچھے تو ہوتا ہے لیکن وہ فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سورج کی جو حیثیت ہے باقی سیاروں میں اور اس کی جو مرکزیت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر روشنی ڈال کے آخر پہ یہ نتیجہ نکالا کہ خود جو یہ دنیا قائم ہے اور اس کے اندر یہ جو بادل برس رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، باقی جو لوگوں کو نعمتیں مل رہی ہیں، ایک زندگی چل رہی ہے، ایک نظام قائم ہے، زمین کے اندر امن و امان ہے تکوینی اعتبار سے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ مبالغہ ہے اور کیا یہ ہم بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور غلو کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فریقین کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو زمین کے لیے امان قرار دیا ہے، کہ زمین کے اندر اگر امن و امان ہے اور نظام جرم برہم نہیں ہو رہا تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اور وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ اگر زمین کے اوپر کوئی بھی باقی نہ رہے ہم اہل بیت میں سے، تو پھر اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ پوری ہو جائے گی اور دنیا میں قیامت کیا ہے برپا ہو جائے گی۔ کچھ روایات اہل سنت کی ذکر کی اور اس کے بعد کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات تو بہت زیادہ ہیں اور اس میں تو باقاعدہ کیا ہے تفصیلات بھی موجود ہیں، جو ہے وہ 2 روایات وہاں پہ بیان کی تھیں۔ آج جو ہے وہ تیسری روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ قال الامام محمد باقر علیہ السلام وَنَحْنُ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَنَحْنُ الَّذِينَ بِنَا يُنزِلُ اللَّهُ الرَّحْمَةَ وَبِنَا يُسْقَوْنَ الْغَيْثَ، کہ ہم جو ہے وہ ائمہ ہدا ہیں اور ہم وہ ہیں کہ ہماری وجہ سے اللہ جو ہے وہ اس دنیا پہ رحمت نازل کرتا ہے اور ہماری ہی وجہ سے اللہ جو ہے وہ ان بادلوں کو سیراب کرتا ہے، اور ہم ہی وہ ہیں کہ ہماری وجہ سے یصرف عنکم العذاب، تم سے عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ فمن عرفنا وعرف حقنا واخذ بامرنا فهو منا والینا، پس جو بندہ ہمیں جانتا ہے، ہماری معرفت رکھتا ہے، ہمارے حق کو پہچانتا ہے اور ہمارے امر کو لے لیتا ہے تو وہ ہم میں سے ہے، والینا، اور وہ ہماری طرف ہی آئے گا واپس۔ چوتھی روایت محمد بن ابراہیم نے ایک خط لکھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اور اس خط میں یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ اخبرنا ما فضلکم اہل البیت، کہ آپ اہل بیت کیا کیا فضل ہے، کیا فضیلت ہے، آپ ہمیں اس بارے میں کیا خبر دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ ان الکواکب جعلت فی السماء امانا لاہل السماء فاذا ذهبت نجوم السماء جاء اہل السماء ما كانوا يوعدون، کہ یہ جو سیارے ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امان ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر آسمان والوں پہ وہی چیز آ جائے گی کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے لکھا کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اہل بیتی امانا لامتی، کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ میرے اہل بیت کو اللہ نے میری امت کے لیے امان قرار دیا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِ، جب میرے اہل بیت چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو جاء امتی ما كانوا يوعدون، تو میری امت کے اوپر وہی چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پانچویں روایت جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام سے ہے، اس میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی حجتیں ہیں اس کی خلق کے اوپر، بنا یمسک اللہ السماوات والارض ان تزولا، کہ ہماری وجہ سے اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، وبنا ينزل الغیث، ہماری وجہ سے جو ہے یہ بادل برستے ہیں، اور وینشر الرحمہ، اور رحمت پھیلتی ہے، ولا تخل الارض من قائم منا، اور یہ زمین جو ہے وہ ہمارے قائم سے خالی نہیں ہوتی، ظاہر او خاف، چاہے وہ ظاہر ہوں یا جو ہے وہ خوف اور اپنی جان بچانے کی خاطر وہ کیا ہے پردہ غیبت میں ہوں۔ ولو خلت یوما بغیر حجت، اگر ایک دن بھی جو ہے وہ حجت کے بغیر ہو تو لماجت بأہلہا کما یموج البحر بأہلہ، تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، اپنے اہل و عیال کو ایسے نگل لے کہ جیسے سمندر کیا ہے اپنی جو مخلوقات ہیں اس کو نگل لیتا ہے۔
چھٹے نمبر کی جو روایت ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ اس میں سلیمان جعفری نے یہ سوال کیا کہ اتخلو الارض من حجت، کہ کیا یہ زمین حجت سے خالی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لو خلت طرفت عین، اگر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی جو ہے وہ حجت خدا سے یہ زمین خالی ہو جائے تو لساخت باہلھا، تو یہ زمین اپنے اہل و عیال سمیت تباہ ہو جائے گی۔ ساتویں روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ لو بقیت الارض یوما بلا امام منا، کہ اگر یہ زمین ہمارے طرف جو امام ہے اس کے بغیر یہ ہو جائے تو لساخت باہلھا، تو یہ زمین اپنے اہل و عیال سمیت تباہ ہو جائے گی۔ وَلَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِأَشَدِّ عَذَابِهِ، اور اللہ کیا ہے انہیں شدید عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعلنا حجۃ فی ارضہ وامانا فی الارض لاہل الارض، کہ زمین والوں کے لیے ہمیں کیا امان قرار دیا، حجت قرار دیا۔ وَلَمْ يَزَالُوا فِي أَمَانٍ مِّنْ أَن تَسِيخَ بِهِمُ الْأَرْضُ مَا دُمْنَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُهْلِكَهُمْ ثُمَّ لَمْ يُمْهِلْهُمْ وَلَا يُنذِرْهُمْ ذَهَبَ بِنَا مِن بَيْنِهِمْ وَرَفَعَنَا إِلَيْهِ ثُمَّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُحِبُّ، یعنی یہاں پہ امام نے یہ فرمایا کہ جب اللہ یہ چاہے گا کہ زمین والوں کو ہلاک کر دے اور انہیں مہلت نہ دے تو پھر وہ ہمیں کیا لے لے گا واپس، اور وَرَفَعَنَا إِلَيْهِ، اور ہمیں اپنی طرف اٹھا لے گا، پھر جو ہے وہ اللہ جو چاہے گا اس دنیا کے اوپر کیا ہے کر دے گا۔ آٹھویں حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ لولا من علی الارض من حجج اللہ، اگر زمین کے اوپر اللہ کی حجتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو یہ زمین جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ اور ان الارض لا تخلو ساعۃ من حجت، کہ یہ زمین جو ہے وہ ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی کہ یہ حجت سے کیا ہو خالی ہو۔ نامی حدیث امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ لو ان الامام رفع من الارض ساعۃ، کہ اگر امام کو جو ہے وہ ایک گھڑی کے لیے بھی زمین سے اٹھا دیا جائے تو لماجت الارض باہلھا کما یموج البحر باہلہ، تو زمین اپنے اہل کو ایسے نگل لے کہ جیسے سمندر نے کیا ہے اپنے چیزوں کو نگلا ہوا ہے۔ اور 10ویں حدیث امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ لأی شیء یحتاج الی النبی والامام، کہ ہمیں کس چیز کے لیے جو ہے وہ امام یا جو ہے وہ نبی کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ لبقاء العالم علی صلاحی، کہ یہ کائنات اپنی درستگی کے اوپر باقی اگر رہ سکتی ہے تو وہ نبی یا امام کی وجہ سے ہے۔ اور پھر امام نے جو ہے وہ قرآن مجید کی یہاں پہ آیات بھی پڑھی اور کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ جب تک اللہ کا نبی اس میں موجود ہے تو اللہ کیا ہے انہیں عذاب نہیں دے گا۔ قال اللہ عز وجل وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے اور آپ کیا ان میں ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول کا جو ہے وہ فرمان ساتھ پڑھا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، کہ جو ستارے ہیں وہ آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور جو میرے اہل بیت ہیں وہ زمین والوں کے لیے کیا امان ہے۔ اور اگر آسمان سے ستارے ختم ہو جائیں تو پھر آسمان والے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، اور اگر میرے اہل بیت ختم ہو جائیں تو عطا اہل الارض ما یکرہون، تو زمین والوں پہ وہ چیز ٹوٹ پڑے گی کہ ما یکرہون، کہ جسے وہ پسند نہیں کرتے۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اسے یہ بیان کیا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کو اور ہماری اطاعت کو جو ہے وہ ایک ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے مزید کیا تفصیل بیان کرنا شروع کی کہ بہم یرزق اللہ عبادہم و بہم یعمر بلادہ، کہ یہی وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو رزق دے رہا ہے اور انہی کی وجہ سے اللہ نے اپنے شہروں کو آباد رکھا ہوا ہے۔ وہ بہم ینزل القطر من السماء، انہی اہل بیت کی وجہ سے آسمان سے بارش برستی ہے۔ وہ بہم تخرج برکات الارض، اور انہی کی وجہ سے زمین کی برکات ظاہر ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یمحل اہل المعاصی، جو گناہ گار ہیں انہیں مہلت دی جاتی ہے اور انہیں عذاب جلدی نہیں دیا جاتا۔ اور ولا یفارقہم روح القدس ولا یفارقونہ ولا یفارقہم القرآن ولا یفارقونہ صلوات اللہ علیہ، ان سے روح القدس جدا نہیں ہوتی، یہ روح القدس سے جدا نہیں ہوتے، قرآن ان سے جدا نہیں ہوتا، قرآن کیا ہے ان سے جدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ ہم احادیث فقط نقل کرنے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات کا باقی رہنا اور یہ جو بارشوں کا نظام ہے، یہ جو نباتات کا نظام ہے اور انسانوں کی زندگیاں ہیں، اللہ کے عذاب کا نہ آنا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ امام علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے ہے۔ تو گویا کہ امام کا وجود ایسے ہو گیا کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہو، کہ سورج کی ہی وجہ سے بادل ہوتے ہیں اور بارشیں برستی ہیں اور یہ نظام چلتا ہے۔
تو ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام کی وجود کی وجہ سے، ان کے وجود بابرکت کی وجہ سے یہ ساری کائنات قائم ہے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غیبت کبریٰ کے اوپر دوبارہ سے گفتگو شروع کریں گے اور ایک عنوان بنائیں گے القیادۃ المرجعیہ، کہ غیبت کبریٰ میں جو فقہا کی قیادت تھی اور ان کی رہنمائی اور مرجعیت تھی وہ کس طریقے سے مرتب ہوئی اور کیسے نظام چلا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے کیا ہے گفتگو کریں گے ایک الگ باب میں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔